يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ یونس آیت نمبر 21 سے 30 تک آج ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے الفاظ کی وضاحت. آیت نمبر 21 میں لفظ ہے اذقنا، ہم نے چکھایا، یہ ماضی ہے. اذقنا الناس، یہ ترجمے میں چونکہ اس سے پہلے لفظ آیا اذا وَإِذَا أَذَقْنَا، تو پھر اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے اور جب ہم چکھاتے ہیں الناس لوگوں کو. We made people taste. تو لفظ ہے اذاقہ، ماضی یذیقو، مضارع اذاقتن، مطلب اس کا ہوتا ہے مزہ چکھانا، چکھاتے ہیں ہم. تو اذقنا فعل ماضی سے متکلم کا صیغہ ہے. اذاقہ اس نے چکھایا، اذقنا ہم چکھاتے ہیں، الناس لوگوں کو. یسیرکم وہ چلاتا ہے تمہیں، وہ سیر کراتا ہے تمہیں. He makes you travel. سیارہ یسیر تسییر، چلانا، گھمانا، پھرانا، سیر کرانا، سفر کرانا، اس کا مطلب. تو سیارہ ماضی ہے، یسیر مضارع ہے، تو یہی مضارع یہاں استعمال ہوا ہے، وہ سیر کراتا ہے کم تم کو، وہ چلاتا ہے تم کو. وجرینا وہ چل پڑتی ہیں، کشتیوں کی بات ہو رہی ہے، کشتیاں چل پڑتی ہیں. جاری ہونا، تیسیل، جرا یجری، جریون چلنا، جاری ہونا. یہی لفظ یجری جو ہے نا، یہ مؤنث کے صیغے میں جب آتا ہے تو تجری بن جاتا ہے. تو وہ جنت کے لیے قرآن میں بارہا آتا ہے، جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ یہی لفظ ہوتا ہے کہ چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہر. وہی ہے وجرینی. وفرحوا اور وہ خوش ہوتے ہیں، اینڈ دے ریجوائسڈ. فرحہ یفرح فرحن خوش ہونا. فرحہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس کے آگے واو لگا تو یہ جمع کا صیغہ ہو گیا فرحوا، اور وہ خوش ہوتے ہیں. فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب. انجاہم اس نے ان کو نجات دی. انجا یونجی انجا ان نجات دینا. انجا کے ساتھ ہم لگ گیا تو انجاہم اس نے ان کو نجات دی. ہی ریسکیورڈ them. فاختلطا پھر مل جل گئیں. تو یہ لام کی زبر جو تھی وہ بھی تو پہ آ گئی تھی، اس لیے اس کو میں نے کاٹ کے الگ کر دیا. فاختلطا پھر مل جل گئیں، مکس ہو گئیں، سو اٹ مکسڈ. اختلطا یختلط اختلاط، مل جل جانا. اختلاط کا لفظ ہم اردو میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نا مردوں عورتوں کا اختلاط تھا، وہاں پہ اکٹھے تھے. تو فاختلطا یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، شروع میں فا لگ گیا بس اس کے. بس زینت اور مزین ہو گئی. اٹ واز بیوٹیفائڈ، خوبصورت ہو گئی. کل بھی یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا مزین ہونے کا، تزئین کا. تزینہ یا تزین، تزین مزین کرنا. وزینت یہ مؤنث کا صیغہ ہے. لم تغنا وہ موجود نہ تھی، it didn't exist. غانیہ یغنا غناؤن موجود ہونا. اب ہمیں اس لفظ کو دیکھ کے نا موجود ہونے کا میننگ ذہن میں نہیں آتا. غنی سے لفظ آتا ہے کہ اس کا مطلب مالدار ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اس لفظ کو ڈیٹیلڈ دیکھ لیتے ہیں. اس لفظ کے معنی 2-3 ہوتے ہیں. غانیہ یغنا غنن
کا مطلب ہوتا ہے غنان بھی ہوتا ہے، غنن بھی ہوتا ہے. اس کے پہلا مطلب تو ہوتا ہے کہ کسی قسم کی ضرورت نہ ہونا، ضروریات سے بے نیاز ہونا، وہ بھی غنی ہوتا ہے. لیکن یہ مفہوم صرف اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی ضرورت سے بے نیاز تو اللہ ہی ہے نا. دوسرا مفہوم اس کا ہے ضروریات پوری ہونے کے ذرائع مل جانا، مالدار ہونا، بے فکر ہونا، بے پرواہ ہونا. یہ معنی جو ہے یہ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی لفظ ایک ہی ہے، اگر ہم اس کا معنی یہ اللہ کے لیے ہوگا نا، پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی قسم کی ضرورت اسے لاحق نہیں ہوتی، وہ ضروریات سے بے نیاز ہے. لیکن جب بندوں کے لیے ہوگا پھر ہوگا کہ وہ ان کے پاس ہر قسم کی ضرورت کی چیز میسر ہے، مالدار ہیں، بے فکر ہیں، بے پرواہ ہیں. تو یہ غنا کا لفظ بھی اسی سے آتا ہے، اس لیے ہم اللہ سے غنا مانگتے ہیں نا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا. اس دعا میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہمیں دعا، 4 چیزیں مانگی گئی ہیں: ہدایت، والتقی اور تقوی، والعفاف عفت و پاک دامنی، والغنا بے نیازی، بے فکر ہو جانا، بے پرواہ ہونا، کسی کی پرواہ نہیں کہ میرے پاس کتنا ہے، جو اللہ نے دیا ہے بس وہی کافی ہے، دوسروں کو دیکھ کے اس کو کے بارے میں سوچتے رہنا نہیں، بلکہ یہ غنا ہوتا ہے. اس کی دعا ہمیں ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غنا عطا فرمائے. تیسرا مطلب جو یہاں استعمال ہوا ہے وہ ہے اپنا وجود قائم رکھنا، یعنی زندہ رہنا، کسی جگہ رہنا. کسی جگہ رہنے کے معنوں میں جو ہوتا ہے نا، کسی جگہ موجود ہونا، تو لم تغنا وہ موجود نہ تھی، ٹھیک ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، غنی یغنا غناؤن موجود ہونا، لم تغنا وہ موجود نہ تھی. لا یرحقو نہ وہ چھائے گی، نور اوور شیڈوز، راہی کا یرحقو رحقن چھا جانا، ان پر چھائے گی نہیں. یرحقو یہ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اور جب اس کے شروع میں لا لگ گیا تو مطلب ہو گیا نہ وہ چھائے گی. اغشیت ڈھانپ دیے گئے، ڈھانک دیے گئے، برکورڈ. اغشا یغشی اغشا ان کا مطلب ہوتا ہے ڈھانک دینا، اس کا مصدر ہے اغشا ان، جس کا مطلب ہے ڈھانک دینا. تو اغشیت جو ہے وہ مجہول ہے، ڈھانک دیے گئے. اغشا سے مجہول بنا اور اس سے پھر مؤنث بنا، اغشیت ڈھانک دیے گئے. فزیلنا پھر ہم جدائی ڈال دیں گے، سو وی سیپریٹڈ. زیلا یزیل تزییل علیحدہ کر دینا، جدائی ڈال دینا. تو فزیلنا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم. چلیں جی اب آتے ہیں ترجمے کی طرف. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو، اذا کی وجہ سے ترجمہ ہو گیا چکھاتے ہیں، الناس لوگوں کو، رحمتاً رحمت، کوئی رحمت، من بعد ضراء تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، کوئی بھی تکلیف جو انہیں پہنچی ہو اس کے بعد جب ہم ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں. اذا لہم مکر فی آیاتنا تو اچانک ان کے لیے کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے جو وہ چلتے ہیں، مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتی ہیں ہماری آیتوں میں. قل اللہ اسرع مکرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ تیز ہے تدبیریں کرنے میں، چال چلنے میں. انا رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے رسول، ہمارے فرشتے جو بھیجے ہوئے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں جو تم چالیں چلتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اہل مکہ پہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی رہتی تھیں. ایک دفعہ جیسے قحط بھی پڑ گیا تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بڑی شدید نوعیت کا قحط تھا جو بعثت کے بعد مکہ میں پڑا. ایسے حالات میں پھر مشرکین مکہ کچھ نرم پڑ جاتے تھے اور آپ کے پاس آ کر بیٹھتے بھی تھے، آپ کی باتیں بھی سنتے تھے. جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت اس کی تکلیف کے بعد جو انہیں لگی تھی، پھر جب وہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے، جو ہی وہ تکلیف دور ہوتی ہے پھر سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سازشیں کرنے لگتی ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگنے لگتے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ اللہ اپنی تدبیروں میں کہیں زیادہ تیز ہے، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی تم سازشیں کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، ہمارے فرشتے اس کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. والذی وہی ہے اللہ، یسیرکم فی البر والبحر جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، سفر کرواتا ہے، چلاتا ہے، سیر کراتا ہے.
یعنی اللہ نے جو طبعی قوانین کے تحت مختلف چیزوں کو سواریوں کے قابل بنایا ہے وہ اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دی. پانی کے اوپر ٹنوں من لوہے کے جہاز تیرتے پھرتے ہیں. کون ہے یہ؟ والذی، یہ وہی ہے، یسیرکم فی البر والبحر، اور سمندروں میں بھی اور خشکی میں بھی، ہواؤں میں اڑتے جہازوں کو دیکھو ذرا. حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، اس وقت تو خیر جہاز نہیں تھے، کشتیاں ہی تھیں، سمندری جہاز ہی تھے. جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرینا بہم بریہ، اور وہ چل پڑتی ہیں انہیں لے کر، بریہ طیبۃ، عمدہ ہواؤں کے ساتھ، وفرحوا، اور وہ اس سفر میں بڑے خوش ہوتے ہیں، بہا، اس ہوا پر، کہ بڑی موافق ہوا چل رہی ہے اور بڑا خوشگوار سفر چل رہا ہے. جاءتھا ریح عاصف، ایک ہوتی ہے ریح طیبۃ، بڑی عمدہ ہوا، موافق ہوا. اب یہ ہے ریح عاصف، تو سخت تیز ہوا آ جاتی ہے. جاءتھا، آ جاتی ہے ان کے پاس، ریح عاصف، سخت تیز ہوا. وجاءہم الموج، اور آ جاتی ہے ان پر موج یا موجیں، من کلی مکان، ہر جگہ سے، ہر طرف سے پانی کے تھپیڑے آتے ہیں، نامافک ہوا ہوتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے. وہ جو ان کا خوشگوار سفر چل رہا ہوتا ہے اچانک وہ دھرم بھرم ہو جاتا ہے، ہر طرف سے موجیں ان کی طرف بڑھنے لگتی ہیں. وظنوا، اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ وہ ان لہروں میں گھیر لیے گئے ہیں. ہر طرف سے پہاڑ جیسی لہروں کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر اب انہیں یقین ہو جاتا ہے، اب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بس اب وہ لہروں میں گھر گئے ہیں، اب ان کا آخری وقت آ پہنچا ہے. انہم احیط بہم، محیط ہونا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز نے اس کو گھیر لیا ہو، احاطہ کر لے، بس اب ان لہروں نے ہمیں گھیر لیا. اب ایسے وقت میں پھر وہ کیا کرتے؟ جب جان پہ بنی ہو، جب موت سامنے نظر آ رہی ہو، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت کو. یا دین کا مطلب عبادت کے لیے، اب خالص عبادت اللہ کی. اب اللہ یاد آنے لگتا ہے ان کو. اس وقت وہ اللہ کو اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ لئن انجیتنا، البتہ اگر تو نے نجات دی ہمیں، من ہذہ، اس سے، لنکونن من الشاکرین، تو ضرور و ضرور ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والے. بس ایک دفعہ یا اللہ اس مشکل وقت سے ہمیں نکال دے. ایسے وقت میں پھر انہیں اللہ ہی یاد آتا. یہ اہل مکہ کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ ان کا یہ رویہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس طرح کرتے تھے. اور ویسے انسان کی نیچر بھی یہی، اس وقت انہیں نہ کسی لات منات کی یاد آتی ہے، نہ حبل عزیٰ کی یاد آتی ہے. اس ضمن میں ایک بہت مشہور واقعہ بھی ہے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. فتح مکہ کے بعد جب وہ فرار ہو کے حبشہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو اچانک کشتی طوفان میں گر گئی. کشتی میں جو دوسرے مشرکین سوار تھے وہ بھی اس گھڑی میں مشکل کے وقت میں مدد کے لیے انہوں نے پھر اپنے بتوں کو نہیں پکارا، انہیں پکارا تو اللہ ہی کو پکارا. اس لمحے حضرت اکرمہ کو یہ خیال ہوا، ان پہ یہ ایک چونکا دینے والا انکشاف ہوا کہ یہی تو وہ پیغام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اور بس یہ ایک لمحہ تھا. بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جو اس کی زندگی بدل دیتے ہیں. دراصل یہ اللہ کی معرفت جو ہے نا وہ انسان کی فطرت میں سمو دی گئی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. اور بعض اوقات پھر کوئی ایک ایسا کوئی تھپیڑا پڑتا ہے انسان کو کہ وہ جو انسان کی فطرت سلیم جس پہ گرد پڑی ہوئی ہوتی ہے، جس پہ مٹی کی تہیں جم چکی ہوتی ہیں، جس پہ ملمہ چڑھ گیا ہوتا ہے اور وہ فطرت چھپ گئی ہوتی ہے، تو ایسے کسی موقع پہ فطرت کی پکار آتی ہے اندر سے اور انسان سنبھل جاتا ہے، انسان سدھر جاتا ہے. یہ ملمہ اترنے کا سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے. اندر سے جو انسانی فطرت جو اپنی اصلی حالت میں ہوتی ہے نا وہ نمایاں ہو جاتی ہے، پھر اس کو حق کو پہچاننے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں لگتی. اور حضرت اکرمہ نے بھی فوراً اس وقت ارادہ کیا کہ بس اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کرنا ہے. وہاں سے بچ کے جب آئے
اور آ کے اسلام قبول کر لیا اور صحابی کا شرف پایا. اس کے بعد مجاہد بن کے انہوں نے کئی جنگیں لڑی. حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت کے منکرین زکوٰۃ کے خلاف، مرتد لوگوں کے خلاف جہاد میں انہوں نے بارہا حصہ لیا. تو یہ انسان کی فطرت ہے. تو اہل مکہ بھی یہی کہتے تھے اگر ہم بچ گئے لنکونن من الشاکرین فلما انجاہم، پھر جب ہم نجات دے دی ہم نے ہم ان کو، ہم نے نہیں اس نے، فلما پھر جب انجا اس نے نجات دے دی ہم ان کو، اذا تب اچانک اس وقت ہم وہ یبغون فی الارض بغیر الحق سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق. پھر جب وہ وقت ٹل جاتا ہے، یہ تو ہے نا کہ فطرت کسی نہ کسی کی تو کل کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن اکثریت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو ہی خطرے کی گھڑی ٹل جاتی ہے پھر انہیں اپنے بت یاد آنے لگتے ہیں، پھر سے اللہ سے سرکشی شروع ہو جاتی ہے. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو یقیناً تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہے. بغیکم تمہاری سرکشی علی انفسکم تمہارے ہی خلاف ہے. متاع الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے، اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو. ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، ہمارے ہی پاس آنا ہے. یہ زندگی تو چند دن کی ہے، کھا لو، ہنڈا لو، برت لو، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کرتے رہے تھے. فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں پتہ چلے گا. انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو محض پانی کی طرح ہے. پانی کے بغیر زمین بالکل بنجر اور مردہ ہوتی، اس میں گھاس، ہریالی، سبزہ کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر جیسی بارش ہوتی ہے اس میں ہر طرح کا سبزہ اور جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، کسان کی کھیتی ہریالی ہو جاتی ہے، باغات ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. پانی کی طرح سے ہے دنیا کی زندگی. جیسے پانی کو انزلناہ من السماء، ہم نے اسے آسمان سے نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر مل جل گئی اس کے ساتھ زمین کی نباتات. کہیں بوٹیاں زمین پہ، کہیں سبزہ، کہیں وہ جو بیج کسان نے بویا ہوتا ہے وہ، نہ بھی کچھ بویا ہو تو زمین سے خود بخود ہی کچھ نہ کچھ اگتا رہتا ہے. کبھی برسات کے موسم میں آپ نکلے نہ باہر، خاص طور پہ اگر آپ نکلیں ادھر کو گجرات، وزیر آباد، لاہور کی طرف سفر کریں تو راستے میں آپ دیکھیں گے کہ ایسی ہریالی ہوتی ہے ہر طرف، سبزہ ہی سبزہ. نبات الارض فاختلط بہ نبات الارض مما یاکل الناس، جس میں سے کھاتے ہیں لوگ، والانعام اور چپائے بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، یہ بڑی پیاری بات، یہاں تک کہ جب حاصل کر لی زمین نے اپنی آرائش، جب زمین اچھی طرح اپنا سنگھار کر لیتی ہے، بناؤ سنگھار کر لیتی ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنا لیتی ہے، اپنی آرائش و زیبائش کر لیتی ہے، بارش کے بعد زمین کا حسن دیکھنے والا ہو. اللہ نے کتنا خوبصورت یہاں پہ یہ نقشہ کشی کی ہے، کیسی تصویر کشی کی ہے، اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ چھوٹے بڑے نباتات کی نمائش جب ہوتی ہے، سبز پوش خوبصورتی کی بہار اور رنگا رنگ پھولوں کی جو زیبائش ہے، اس کے ساتھ زمین پوری طرح اپنا بناؤ سنگھار کر لیتی ہے. فصلیں اپنے جوبن پہ آ جاتی ہیں، باغات پھولوں سے لد جاتے ہیں، اور ہر طرف زمین خوبصورت نظر آنے لگتی ہے. پھل پک جاتے ہیں، فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں. وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور اس کے جو مالک ہیں وہ کیا سمجھنے لگتے ہیں، أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ یقیناً وہ قادر ہیں اس پر. آپ نے سنا نہیں ہوگا، بس یہ فصلیں تیار ہیں، بس گندم کی کٹائی کا موسم ہے، یہ فصل کاٹ کے میں یوں گیا میں یوں آیا. انسان کے یہی گمان ہوتا ہے نا کہ پورے سال کی محنت ہے، بس اب ہم نے اس کو فصلیں کاٹ لینی ہیں، باغ ہیں تو ہم نے پھل توڑ لینے ہیں، اور چند دن کی بات ہے ہم اپنی فصلوں کی کٹائی کر کے پھلوں کو اتار کے زمین کی پیداوار سے خوشحالی حاصل کر لیں گے، ہماری زندگی میں بہار آ جائے گی. تو انسان تو یہی سوچتا ہے، بعض اوقات وہ اللہ کا نام تک نہیں لیتا، مجھے سمجھتا ہے یہ میری محنت کا پھل ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں ایسا بھی کرتا ہوں. عطاہا، آتا ہے اس پر، اس باغ پر، اس
پھلوں پر، اس فصل پر آ گیا اس پر ہمارا حکم، امرنا ہمارا حکم، لیلن او نہارن رات کو یا دن کو، فجعلناہا تو ہم نے کر دیا اس کو حسیدن جھٹ سے کٹی. حسید کہتے ہیں وہ فصل جو جھٹ سے کاٹ کے الگ رکھ دی جاتی. کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ گویا کہ وہ وہاں موجود ہی نہ تھی کل. کَأَن گویا کہ لم نہ تغنا موجود تھی بالامس کل یہاں کوئی فصل تھی نہیں ایسے لگتا ہے. اللہ ہمیشہ تو ایسے نہیں کرتا کہ کبھی کبھار اللہ اپنے بندوں کو سبق سکھانے کے لیے ایسا بھی کرتا ہے. یہ ہم کچھ سالوں کی بات ہے کہ تیار فصلیں ہیں، گندم کٹنے والی ہے، ایسے اولے پڑے کہ 1/4 بھی نہیں بچی، سب تباہی پھر گئی. اللہ کا جب کوئی پھرنے والا آتا ہے، اللہ کا وہ بہولا آئے، وہ ہواؤں تند و تیز ہوائیں آئے، وہ آندھی آئے، وہ بارش آئے، وہ اولے پڑے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے کب سے سمجھ لیا کہ یہ ہم نے کیا ہے؟ یہ تو ہمارا کام ہے، تم کب سے قادر ہو گئے اس پہ؟ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا گمان کرنے لگ گئے تم کہ ہم اس پہ قادر ہیں. کہ جب آ گیا اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو تو ہم نے اسے کر دیا حسیدن جھٹ سے کٹی ہوئی. کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ گویا وہ کل تھی نہیں. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات لوگوں کے لیے. لیکن یہ آیات کن لوگوں کے لیے ہوتی ہیں؟ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، جو تفکر کرتے ہیں. اور یہی معاملہ جو ہے نا یہ انسان کا ہے. اللہ نے مثالیں دی ہیں، دنیا کی بے ثباتی کی مثال سے کیا واضح کیا اللہ نے. یہ انسان کا معاملہ بھی یہی ہے. انسان اس دنیا میں دن رات محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے. دیکھ لیں اپنے ارد گرد، اپنے گھر میں اپنے آپ کو، کیسی دوڑ لگی ہوئی ہے. اگر انسان کی یہ ساری محنت اللہ کی مرضی کے دائرے میں نہیں ہے، اس سے شریعت کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، تو یہ سب کچھ اس دنیا کی حد تک کی ہے. آخرت میں ان میں سے کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا. موت کے بعد جب اس کی آنکھ کھلے گی تو وہ دیکھے گا کہ زندگی بھر کی ساری محنت کہاں چلی گئی. جب چاہے اللہ ہماری آنکھ بند کر دے، جب چاہے ہم چلے جائیں، اور جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے آنکھ ہماری بند ہو جائے گی. وہ جس بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، جب آنکھ کھلے گی وہ کیا ملے گا ہمیں اس میں سے؟ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمت عطا فرمائے. للذین احسنوا الحسنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی، نیک بدلہ ہے. وزیادت اور کچھ زیادہ بھی ہے. یہ زیادت جو ہے نا اس سے مفسرین نے مختلف معنی لیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زیادہ کیا ہے، نیکی جتنی کی ہے وہ تو اللہ ان کو دے دے گا. نیک بدلہ ہر نیکی کے بدلے 10 گنا دیتا رہے گا. جنت میں درجے ملیں گے. جو زیادہ ہے نا وہ اللہ اپنا دیدار کرائے گا، یہ زیادہ ملے گا. ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر قطر سیاہی، ولا ذلہ اور نہ ذلت. یہ جو لوگ ہیں جو نیکیاں کرنے والے ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے، جیسے سورہ آل عمران میں فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اور کئی چہرے اس دن روشن ہوں گے اور کئی چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. تو یہ ان کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے اور جیسے ان پہ سیاہی چھائی ہوئی ہے. سوری ولا یرحق وجوہہم قطر ان کے چہروں پہ سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی، کیونکہ کچھ چہرے تو سیاہ رات کی طرح ہوں گے نا اس دن. یہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں ان کے چہروں پہ سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی. اولئک اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے چہروں پہ سیاہی چھائے گی. والذین کسبوا السیئات اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں، جزاء سیئۃ بمثلھا بدلہ کسی برائی کا اسی کے مثل. یہ بھی اللہ کا انعام ہی ہے کہ جیسے نیکی ایک انسان کرتا ہے تو 10 گنا ملتا ہے، برائی اگر ایک کرتا ہے تو وہ بھی اگر اللہ کہتا کہ 10
لکھ دو اس کے نامہ اعمال میں برائیاں، تو پھر ہمیں لگتا کتنا ظلم ہے. اب نیکی ایک کرتے ہیں تو 10 لکھی جاتی ہیں، برائی انسان ایک کرتا ہے تو جزاء سیئۃ بمثلھا، بدلہ برائی کا اسی کے مثل ہوگا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہوگا وہ اس دن اس کو پا لیں گے. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ڈھانپ لے گی انہیں ذلت. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ذلت ڈھانپ لے گی، ان کو ذلت ان پہ چھائی ہوئی ہوگی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، ان کو اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، اس طرح کہ گویا کہ چھائی ہوئی ہے ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے. اغشیت کانما، گویا کہ اغشیت اڑا دیے گئے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، قطعاً ٹکڑے، من اللیل رات سے، مظلمن جو اندھیری ہو. اندھیری رات کے ٹکڑے چہروں پہ اڑا دینا، کیسا یہ ایک اللہ کی طرف سے تشبیہ ہے کہ جیسے اندھیری رات کو کبھی آپ محسوس کریں کہ کچھ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا ہو، تو ایسی اندھیری رات جیسے ان کے چہرے ہو جائیں. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے انہیں سب کو، جمیعاً، جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، یعنی ازل سے لے کر ابد تک کے تمام اہل زمین، انسان بھی اور جنات بھی، سب کو اللہ جمع فرمائے. ایک جگہ فرمایا نا سورہ کہف میں، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا. مشرکوں سے اللہ کیا کہیں گے؟ مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اپنی جگہ ٹھہرے رہو تم اور تمہارے شریک بھی. تصور کریں ذرا اس منظر کو، ذرا فیل کر کے دیکھیں. ایک اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں شاید آتا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن ہم مجرموں کو الگ الگ کر دیں گے. یعنی اہل ایمان ایک طرف ہو جائیں گے اور کفر و شرک کرنے والے الگ الگ، ایک دوسرے سے ان کو ممتاز کر دیا جائے گا. ایک اور جگہ پہ آتا ہے یومئذ یصدعون، اس دن لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، یعنی 2 گروہوں میں بٹ جائیں گے. پھر ہم مجرموں سے کہیں گے، مشرکوں سے کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رہو تم بھی، انتم وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے. اب ظاہر ہے یہاں شریکوں سے مراد یہاں کوئی بت تو نہیں ہوں گے، دیویاں بھی نہیں ہو سکتی، لات منات حبل عزیٰ کی بھی یہ بات نہیں ہے. یہ ان انسانوں کی بات ہے جن کے مرنے کے بعد لوگ ان کی قبروں کو پوجتے ہیں، ان کو معبود بناتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی وہ تو نہیں کہہ کے گئے کسی کو کہ میرے بعد میری قبر کو سجدہ کا بنا لینا، میرے بعد میری قبر کو پوچھنا یا مجھ سے مانگنا یا مجھ سے طلب کرنا، میں تمہیں تمہاری مرادیں پوری کروں گا. انہوں نے تو کسی کو نہیں کہا. لیکن لوگ اگر ان کو خدا بنا رہے ہیں، لوگ اگر ان کی قبر کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں. لیکن اللہ ان کو بھی روک لے گا، ان لوگوں کو بھی جنہوں نے خود نہیں کہا، ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی روک لے. کہ رب تو رب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا، بہت تفصیل سے ہم سورہ مائدہ میں پڑھ کے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لوگوں نے پوجا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے خدائی کا درجہ دیا. تو ہم کہیں گے رک جاؤ، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان، اور کہیں گے ان کے شریک، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے، ہمیں تو نہیں پتا کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے، ہمیں تو
ہمارے مرنے کے بعد تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہمیں نہیں پتا. یعنی دنیا میں ان کے درمیان آپس میں جو خصوصی ایک تعلق ہوتا تھا جب تک وہ زندہ تھے وہ ختم کر دیا جائے گا اور یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ان کے معبود اس بات کا ہی انکار کریں گے کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے, ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے. یہ انکار کی پھر وجہ بھی بتائی گئی ہے آگے. وہ کہیں گے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں, تم کیا کچھ کرتے تھے ہمارے بعد. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, بس کافی ہے اللہ بطور گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. ان کننا عن عبادتکم لغافلین, بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے. اللہ کو گواہ بنا کے کہیں گے ہمیں نہیں پتا تم ہماری عبادت کرتے تھے, ہمیں نہیں پتا کہ تم ہمیں پوچھتے تھے. تو صاف انکار کر دیں گے اور اللہ کو اس بات پہ گواہ بنائیں گے. اور واقعی یہ بات ہے کہ جو لوگ آج بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. کیسے کیسے شعر لکھ دیتے ہیں نا لوگ, امداد کن در دین دنیا شاد کن, از رنج و غم آزاد کن یا پیر عبد القادر. یہ شعر لکھا, مدد کر ہماری, مدد کر, دین و دنیا میں ہمیں شاد خوشحالی عطا فرما دے, ہمیں رنج و غم سے آزاد کر دے, یا پیر عبد القادر, اے عبد القادر پیر ہماری مدد کر. تو یہ جو کرنے والے ہیں, ایسے شعر لکھنے والے ہیں, لوگوں کو اس طرف لانے والے ہیں, قبروں پہ جا کے سجدے کرنے والے ہیں, یہ آیتیں وہ پڑھتے نہیں کہ اس دن استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں, وہ بیزار ہوں گے ان سے جو پیشوا تھے, ان لوگوں سے جن کی پیروی کی جاتی تھی. اس دن ان سے بیزاری کا اظہار کریں, کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون, تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے, اللہ گواہ ہے, ہم بے شک ہم تمہاری اس عبادت سے بے خبر تھے. اور واقعی ان کو نہیں پتا پیچھے ان کے بعد کیا ہو رہا ہے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت, وہاں جانچ لی جائے گی ہر جان, تبلو آزما لی جائے گی, کل نفس ہر جان, ما اسلفت جو اس نے آگے بھیجا, وردوا الی اللہ اور لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف, مولاہم الحق جو ان کا حقیقی مالک ہے, وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ افتراء پر تعظیم کیا کرتے تھے, جو وہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے. اس دن کوئی چیز, کوئی جھوٹ, کوئی باتیں ان کی ایسی ان کے کسی کام نہیں آئیں, سب ختم ہو جائے گا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائے گا ان سے جو کچھ بھی وہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے کہ یہ مشکل کشا ہے, یہ حاجت روا ہے, یہ ہماری مدد کرتا ہے, یہ اللہ کے ساتھ برابر کا شریک ہے. جیسے اہل مکہ کہتے ہیں ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں, الا لیقربونا الی اللہ زلفا, اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے کوئی اسسٹنٹ سمجھ لیں, یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. ہم تو نہیں جا سکتے, گناہ گار اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, ہماری رسائی نہیں ہے, یہ ہمیں اللہ کے قریب لے کے جاتے ہیں. اور یہی کانسیپٹ آج تک چلا آ رہا ہے شرک کا. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا کے رکھے. تلاوت سنتے ہیں آیات. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله
دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون